أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے مساجد کی طرف چلنے کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کی طرف چلنے کی قرآن پاک کے اندر بہت سی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ایک جگہ ایک مقام میں فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور مساجد کی طرف چلنے کی احادیث کے اندر بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، معزز سامعین و ناظرین، ہم چند ایک احادیث مبارکہ سے مسجد کی طرف چلنے کی فضیلتیں اور احادیث مبارکہ سماعت کریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی راہ نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالی خطاؤں کو مٹاتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تکالیف کے وقت کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی اسلامی سرحد کی حفاظت ہے، یہی اسلامی سرحد کی حفاظت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ جب تکلیف کے اندر ہو، اللہ اکبر، اور وضو کر کے، کامل وضو کر کے بندہ مسجد کی طرف جائے، یہ انسان کی خطاؤں کو مٹاتی ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی چاہیے دوستوں، بزرگوں اور معزز سامعین و ناظرین، ہمیں کامل وضو کر کے مساجد کی طرف چلنا چاہیے اور رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے، رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اچھا جی، یہ جو لوگ مسجد سے دور کی طرف چل کے آتے ہیں مساجد کی طرف، یا کچھ لوگ جو مسجد کے ساتھ گھر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبی کے گرد کچھ زمین خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر جب پہنچی، اللہ اکبر، تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہمیں یہاں سے منتقل ہونا پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک قبیلہ تھا، جب مسجد نبی شریف کے ارد گرد کچھ جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہم مسجد نبی شریف کے ساتھ اپنا یہ گھر، اپنا یہ مکانات منتقل کر لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں منتقل ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مسجد سے دور کی طرف، مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، ان کے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ اور ایک پچھلے بیان کے اندر میں نے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ ہر قدم پر ایک خطا مٹتی ہے اور ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بہت بڑی عظمت کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جو بندہ مسجد سے دور کی طرف چل کے آتا ہے، دور سے،
یعنی مسجد سے تو گھر دور ہے یا دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، خطائیں مٹائی جاتی ہیں، تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور معزز سامعین و ناظرین، ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں چاہیے کہ ہم کامل وضو کر کے مسجد کی طرف جائیں اور نماز ادا کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو مساجد کی طرف جاتے ہیں آپ ان کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ اکبر، جب ہم مسجد کی طرف جائیں اور ہمارے کوئی ایمان کا گواہ بن جائے اور اس کے سلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت والے دن ہمیں بخش دے، اس سے بہت بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہو سکتی ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں باری تعالی ہمیں کامل وضو کر کے مسجد کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، رب العالمین ہمارے درجات بلند فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔